اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں ہی گرفتاری ڈال دی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا آج عدالت سے ریمانڈ لیا جائے گا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہوگی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین کا صحت جرم سے انکار۔ انتقام نہیں چاہتا لیکن حساب تو لوں گا، حساب نہ لیا گیا تو ملک کے ساتھ کھیل بند نہیں ہوگا۔ نواز شریف کا مسلم لیگ نون پارلیمانی بورڈ کے 8ویں اجلاس سے خطاب، بولے ججز نے میرے بارے میں سیسیلین مافیا گاڈ فادر جیسے ریمارکس دیے۔ ایک جج نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کو پتا ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے۔ کیا ججز کو ایسے ریمارکس زیب دیتے ہیں؟ بولے میں نے کبھی جنرل ریٹائرڈ باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض یا جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کے خلاف سازش نہیں کی، لیکن میرے خلاف سازش میں کون کون شامل تھا ان سب کو پتا چلنا چاہیے۔ دہشت گردی کا مقابلہ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی۔ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ جب ملک مشکل میں ہے تو ہمیں سیاسی اختلافات کو بھلا کر ایک ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پشاور میں وکلا کنونشن سے خطاب، کہا ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا اور دنیا بھی ہماری قربانیوں کو تسلیم کر رہی تھی، لیکن پھر پارلیمان سے پوچھے بغیر سنگین دہشت گردی میں ملوث افراد کو جیل سے نکالا گیا۔ افغانستان سے ان لوگوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے یہاں آنے دیا گیا۔ اس ایک فیصلے نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا۔ سپریم کورٹ نے سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں جاری رکھنے کی مشروط اجازت دے دی۔ ٹرائل کالعدم قرار دینے کی 5 رکنی بینچ کا سابقہ فیصلہ معطل۔ فوجی عدالتوں کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس نصرت ہلالی کا 5 ججز کے فیصلے سے اختلاف۔ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی مخالفت۔ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس سردار طارق مسعود کا وکلا کے اعتراضات پر بینچ سے الگ ہونے سے انکار۔ لطیف کوسہ نے کہا کہ ہم نے اعتراض کیا لیکن آپ بیٹھ کر کیس سن رہے ہیں، جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا تو کیا کھڑے ہو کر کیس سنوں؟ جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج کی مرضی ہے کہ وہ اعتراض پر بینچ سے الگ ہو یا نہ ہو۔ میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، آپ کیا کر لیں گے؟ تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات، الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کی جانب سے جانبداری کے الزام اور پروپیگنڈے کا نوٹس۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 18 دسمبر کو طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات میں آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے، تسلی بخش جواب جمع نہیں کرایا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ حکومت کا سانحہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا فیصلہ۔ ملزمان کوئی عدالتوں میں پیش نہ ہونے پر لاہور پولیس کا چیئرمین نادرا کو خط لکھا۔ 18 اشتہاری ملزم شامل تفتیش ہوئے اور نہ ہی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ پولیس کے مطابق اشتہاری ملزمان کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل۔ درابند دہشت گرد حملے کی ایف آئی آر تھانہ سی ٹی ڈی میں درج۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے زخمیوں کی عیادت کی، کہا دہشت گرد ہاری ہوئی اور ہم جیتی ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں، بس اعلان ہونا رہ گیا ہے۔ دہشت گرد ہمیں کبھی خوفزدہ نہیں کر سکتے، دہشت گرد کوئی بھی حربہ استعمال کرنے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے عزم ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث تمام افراد، تنظیموں، سہولت کاروں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔
निगरां वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मजहबी उमूर मौलाना ताहिर अशरफी की पाक फौज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जुम्मतुल मुबारक को यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाने का ऐलान। कहा, तंसीबात और मसाजिद में हमलों के वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद मकबूजा कश्मीर में फ़लस्तीनियों की तरह खून बहाना है। DI खान दहशतगर्दी पर उलमा कराम का दुख का इजहार। मुख्तलिफ मदारिस और जामियात से मुंसलिक उलमा कराम का कहना है कि पूरी कौम अस्करी क़यादत के साथ खड़ी है। ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। हम इस दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी कौम के अज़्म को ये दहशतगर्द मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे दहशतगर्द अनासर के आलाए कार ना बने। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के वफ्द की मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। मियां तारिक जावेद की क़यादत में वफ्द ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वफ्द का पाक फौज के शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत। कहा, मेजर शब्बीर शरीफ ने वतन की खातिर बेमिसाल कुर्बानी दी। गाजियों और शोहदा की खदमात और कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइज़ हयात है। वफ्द के अरकान का शोहदा के वर्सा को भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन।